میری بڑی بہن نے مجھے بچوں کی طرح پالا تھا اور میں ان سے بہت زیادہ مانوس تھی۔ امی کو ہمیشہ سے ہماری شادیوں کی جلدی رہی۔ ان کا ذہن تھا کہ جتنی جلدی بیٹیوں کی شادی ہو جائے اتنا اچھا ہوتا ہے۔ خیر وقت پڑ لگا کر اٹھتا گیا اور ایک رشتہ میری بڑی بہن کے لیے آیا۔ انہیں پسند کیا اور ان کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دولہا بھائی بھی میری آپی کی طرح بہت پیارے تھے اور ان کی جوڑی لاکھوں میں ایک تھی۔ آخر ان کی شادی کا دن بھی آ گیا اور وہ ودا ہو کر اپنے گھر چلی گئیں۔ ان کے جانے سے گھر ویران اور میں اداس ہو گئی۔ ہم دو ہی بہنیں تھیں اور کبھی آپس میں جدا نہیں ہوئی تھیں۔ اب مجھے آپا کی جدائی ستانے لگی اور میں اداس رہتی تھی۔ گھر میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ ایف اے کے بعد کالج جانا بھی بند ہو گیا۔ والدہ اکیلے کہیں آنے جانے نہیں دیتی تھیں۔ بڑی پابندیاں تھیں، حتیٰ کہ آپا کے گھر بھی رات کو رکنے کی اجازت نہیں تھی جب تک امی ساتھ نہ ہوتیں۔ ایسے ماحول میں ظاہر ہے اور بھی گھٹن محسوس ہوتی۔ آپا دولہے بھائی کے ساتھ میکے صبح آتی، شام کو وہ ان کو لینے آ جاتے۔ میں دعا کرتی کہ خدا میری آپا کو اولاد سے نوازے، میں اسی بہانے آپا کے گھر جا سکوں گی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد بہنوئی کا تبادلہ ہو گیا اور وہ دوسرے شہر چلی گئیں۔ آپا نے امی کو بلوایا کہ یہاں بہت اچھا اور خوبصورت مکان ملا ہے، لیکن اس کو سیٹ کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ آپ چند دنوں کے لیے کوئٹہ آ جائیں اور گھر کی سیٹنگ میں میری مدد کیجیے۔ ملیحہ کو بھی اپنے ہمراہ لیتے آئیے گا۔ ان دنوں آپا امید سے تھیں، اس وجہ سے امی جان نے یہ فیصلہ کیا کہ تھوڑے دنوں کے لیے بیٹی کے پاس جا کر رہتے ہیں۔ مجھے ساتھ لیا اور آپا کے گھر چلی گئیں۔ ہمارے آنے سے آپا تو خوش ہوئیں سو ہوئیں، میری خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ان کے گھر جا کر رہنے کا میرا خواب پورا ہوا تھا۔ امی نے ان کے خوبصورت گھر کو سیٹ کیا اور میں نے سجا سنوار دیا۔ میرے بہنوئی بھی ہمارے آنے سے بہت خوش تھے اور خاطر مدارت کرتے تھکتے نہ تھے۔ مکان کافی بڑا تھا، اس لیے ہمیں الگ کمرہ دیا گیا۔ میں رسالے اور ڈائجسٹ منگوا لیا کرتی تھی۔ جس ملازم سے میں رسالے منگواتی وہ ایک مقامی نوجوان تھا جس کا نام دلاور تھا۔ بہت خوبصورت، گورا چٹا، جیسا کہ پہاڑی لوگ ہوتے ہیں۔ وہ تابعدار قسم کا تھا، تبھی سب اس سے خوش تھے۔ جو کمرہ مجھے اور امی کو دیا گیا تھا اس کے ساتھ ایک کمرہ ایسا بھی تھا جو بظاہر علیحدہ رخ پر بنا ہوا تھا، مگر باوقت ضرورت درمیانی دروازہ کھول کر اس کو باقی گھر سے ملایا جا سکتا تھا۔ ملازم کا کوارٹر کافی دور تھا اور رات میں ضرورت پڑنے پر دلاور کو بلانا وقت طلب تھا۔ چنانچہ آپا کی طبیعت ٹھیک نہ رہتی تھی۔ جب دولہا بھائی کی رات کی ڈیوٹی ہوتی تو دلاور کو اسی متصل کمرے میں ٹھہرا لیا جاتا۔ اس طرح خواتین کو ڈر نہ محسوس ہوتا۔ درمیانی دروازے بند رہنے کی وجہ سے وہ الگ تھلگ بھی تھا۔ آپا اور حسیب بھی دلاور سے بہت خوش تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہر کام نہایت خوش اسلوبی سے کرتا تھا۔ کھانا پکانے سے لے کر جوتے پالش تک تمام ہنر جانتا تھا۔ صبح بازار سے سودا سلف لینے جاتا تو ہم اس کو اشیاء کی لسٹ دے دیتے۔ وہ ہر شے عمدہ اور ٹھوک بجا کر لاتا، پیسے میں ہیرا پھیری بھی نہیں کرتا تھا۔ دولہا بھائی اور آپا اسے اکثر جیب خرچ دے دیا کرتے تھے کہ ایماندار ہے اور کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ہمیں کوئٹہ آئے ایک ماہ بھی نہیں ہوا تھا کہ پاکستان کے دوسرے بازو میں ہنگامی شروع ہو گئی۔ بہت سے اعلیٰ افسران اور ملازمین ادھر بھجوا دیے گئے، انہی میں میرے بہنوئی بھی تھے۔ ڈھاکہ جانے سے پہلے حسیب بھائی نے دلاور کو تاکید کی کہ گھر اور گھر کی خواتین کا خیال رکھنا، جب تک میں نہ لوٹوں تم چھٹی لے کر اپنے گاؤں بھی مت جانا۔ حسیب بھائی چلے گئے۔ ان کو اطمینان تھا کہ امی اور میں آپا کے پاس ہیں، لیکن امی زیادہ دن نہ رہ سکیں۔ والد صاحب کا فون آ گیا، وہ بیمار ہو گئے تھے۔ پھوپھا نے ان کو ہسپتال داخل کروا دیا۔ والدہ یہ خبر سنتے ہی گھر روانہ ہو گئیں، مگر منت سماجت کر کے آپا نے مجھے اپنے پاس روک لیا، کیونکہ میرے ہونے سے ان کو ڈھارس تھی۔ آپا کے گھر کے سامنے ایک آفیسر کا گھر تھا۔ ان کی بیگم میری بہن کی اچھی دوست ہو گئی تھی، وہ اکثر آپا کے پاس آتی جاتی تھیں۔ ایک دن وہ آئیں تو مجھے دیکھ کر بولیں، شکیلہ کیا تمہاری بہن کی شادی نہیں ہوئی؟ ابھی نہیں ہوئی، کوئی اچھا رشتہ ملے تو کر دیں گے۔ آپا نے جواب دیا، رشتے اب یوں ہی نہیں مل جاتے، وہ زمانے چلے گئے، از خود پیغام آ جاتے تھے، اب تو بچوں کے لیے رشتہ تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ کیا ابھی تک کہیں بات نہیں چلائی؟ تمہاری بہن کی تو عمر بھی کافی ہو گئی ہے، ابھی سے رشتے کی تلاش میں لگو، ورنہ اس طرح تو بچیاں گھر میں بیٹھی رہ جاتی ہیں اور شادی کی عمر نکل جاتی ہے۔ ہم مسز اکرم، ضرور، اس بات پر ہم دھیان دیں گے، آپا نے جواب دیا۔ مجھے لگا میری بہن کو اپنی دوست کی بات بری لگی ہے، کیونکہ میری عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی کہ گہری تشویش ہوتی، لیکن اس خاتون نے کچھ ایسی سنجیدگی سے اس نکتے کی طرف مبذول کروائی تھی کہ میرے اندر کی محرومی کا احساس جاگ گیا
اور مجھے ڈپریشن سا ہو گیا۔ سوچا کہ ابا بیمار ہیں اور اماں کہیں آتی جاتی نہیں، آپا کے ہاں چند ماہ بعد ننا منا بچہ ہو جائے گا، اپنے بچے میں مشغول ہو جائیں گی، تب میں واقعی غیر شادی شدہ رہ جاؤں گی۔ ایسی سوچوں نے مجھے بے آرام اور اداس کر دیا۔ کافی دن بے چین رہی۔ پڑوسن کی باتوں نے میرے اندر عجب سا احساس جگا دیا تھا۔ اس مایوسی کی کیفیت سے بچنے کو میں سارا دن رسالے پڑھتی رہتی تھی۔ یہ دسمبر کی سرد رات تھی۔ دلاور رات کا کھانا لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کبھی کبھی وہ اپنی سائیکل پر رات کا شو دیکھنے چلا جاتا۔ اس رات بھی ہلکا سا کھٹکا ہوا۔ آپا کہنے لگیں یہ پھر شو دیکھنے جا رہا ہے، حالانکہ حسیب نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ گھر اکیلا چھوڑ کر کہیں مت جانا، مگر اس کو تو سینما جانے کا نشہ ہے۔ ہمارا کچھ خیال نہیں، جاتے ہوئے کہہ کر بھی نہیں گیا کہ میں جا رہا ہوں۔ آپا کو غصہ آنے لگا۔ دلاور کو جب باہر جانا ہوتا وہ گیٹ کو باہر سے تالا لگا کر چلا جاتا، جب آنا ہوتا خود ہی تالا کھول کر اندر آ جاتا اور اپنے کمرے میں دبک کر سو جاتا۔ وہ اس قدر دبے پاؤں اپنے کمرے میں جاتا کہ آہٹ تک نہ ہوتی تاکہ ہماری نیند خراب نہ ہو جائے۔ اس روز بھی میں جاگ رہی تھی جب وہ رات کا آخری شو دیکھنے چلا گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، ذہن میں عجیب سا بوجھ تھا۔ آپا سو چکی تھیں، تنہائی سے وحشت ہونے لگی تھی۔ عجیب سوچوں نے گھیر لیا تھا، کیا بتاؤں۔ اس رات تو وحشت ایک بلا کی مانند مجھ پر ٹوٹ پڑی تھی۔ اس وحشت سے بچنے کو میں دلاور کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ فلم دیکھنے گیا ہے، کیونکہ اس کے پاس فلمی رسالے ہوتے تھے۔ سوچا وہی اٹھا لاؤں، تصویریں دیکھ کر تو وقت پاس کر لوں گی۔ وہ چارپائی پہ بڑے سلیقے سے اپنا بستر بچھا کر گیا تھا۔ سراہنے رسالے رکھے ہوئے تھے، لحاف جمع ہوا تھا۔ سوچنے لگی یہ فلم کا آخری شو دیکھنے کیوں جاتا ہے؟ کیا اس کو بھی نیند نہیں آتی؟ شاید اس لیے کہ یہ بھی میری طرح غیر شادی شدہ ہے۔ اس کا کوئی دوست غمگسار اور جیون ساتھی بھی تو نہیں ہے۔ انہی سوچوں میں مصروف میں اس کی چارپائی پہ بیٹھ کر فلمی رسالوں کی ورق گردانی کرنے لگی اور وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا۔ یہ رسالہ عام رسالوں سے بالکل ہٹ کر اور مختلف تھا۔ تصویریں دیکھ کر میرے اندر جذبات کا کہرام مچ گیا۔ ابھی میں رسالہ دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ آ گیا۔ مجھے اس کے آنے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ جب اس نے مجھے رات گئے اپنے بستر پر بیٹھے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس رات کی تنہائی کتنی خطرناک تھی۔ اپنی تمام تر تاریکیوں کے باوجود یہ رات میری زندگی میں ایک نیا انداز لے کر آئی، اور میں نے وہ سب کچھ جان لیا جو تمام عمر میں ابھی تک نہ جان پائی تھی۔ وہ گناہ ہو گیا جو میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تعصب کی اس بھیانک رات کو میں صبح تک نہ سو سکی تھی۔ ڈھاکہ فعال ہو گیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، جنگ ختم ہو گئی، مگر میری بد نصیب آپا کے شوہر لوٹ کر واپس نہ آ سکے اور وہ وہیں مکتی بہانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ جب ان کی شہادت کی خبر ملی آپا کی مختصر 2 سالہ ازدواجی زندگی کا دور ختم ہو گیا۔ 2 ماہ بعد مکان بھی خالی کرنا پڑا۔ والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ ہم بہنیں 2 عزیز جان گھر کے سربراہوں کی وفات پر آنسو بہاتی کوئٹہ سے اپنے شہر روانہ ہوئیں۔ آپا کی گود میں اولاد کا پھول آنے میں ابھی 3 ماہ باقی تھے۔ دلاور ہم کو چھوڑنے ہمارے شہر تک آیا، اور جب وہ واپس اپنے گاؤں جانے لگا تو اس نے مجھے اپنا فون نمبر اور گھر کا پتہ بھی دے دیا کہ اگر ضرورت پڑے یا کچھ مشکل ہو تو مجھ سے رابطہ کر لینا۔ مشکل تو آنی تھی، یہی تقدیر کا فیصلہ تھا۔ اس ایک رات کی گناہ کی سزا میری تقدیر میں لکھی جا چکی تھی۔ گھر میں کوئی مرد نہ رہا تھا۔ میں نے آپا کو اور آپا نے امی کو آگاہ کیا۔ وہ حیران رہ گئیں، کہا کہ اب اسی بدبخت کو بلاؤ، اگر آ جاتا ہے تو اس کم نصیب کو اسی کے پلے باندھ دیتے ہیں۔ آپا نے دلاور سے رابطہ کیا اور وہ آ گیا۔ انہوں نے اس کو جو لان تان کرنی تھی کر لی، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں تھا۔ دلاور مجھ سے شادی کرنے پر راضی تھا۔ یوں سادگی سے نکاح کر کے ماں اور بہن نے اپنی اور میری عزت بچا لی۔ بے شک وہ معمولی ملازم تھا، لیکن میں بھی تو ایک یتیم لڑکی تھی اور زندگی کے ایک خطرناک موڑ پر کھڑی تھی۔ امی اور آپا نے سوچا چلو کچھ تو میسر آئے گا، میکے میں بھی کیا رکھا ہے، اس لیے دنیا کی نظروں میں عزت سے رخصت کر دیں تو اسی میں ہی عافیت ہے۔ خدا کے شکر کہ میری راز کا پردہ رہ گیا اور اس راز سے کوئی واقف نہیں کہ یہ شادی کیوں کر اور کیسے ہو گئی۔ تاہم میں آج بھی اپنے خدا سے شرمندہ ہوں۔ دلاور میرا ہی نہیں، میری بوڑھی ماں کا بھی سہارا ہے۔ اس کی مضبوط بازو نے ان کے بڑھاپے کو تھام لیا۔ میں اور وہ عاصی ضرور ہیں، تبھی ہم دونوں ہر گھڑی توبہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ ہماری خطا کو بخش دے، کیونکہ وہی بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آپا نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ بیٹی کی 4 سال بعد والدہ نے ان کی شادی اپنے ایک عزیز کے بیٹے کے ساتھ کر دی، جن کی بیوی ایک بیٹے کو جنم دے کر وفات پا گئی تھیں۔ وہ اپنے گھر آباد ہیں اور خوش ہیں اپنے شوہر کے ساتھ۔ دلاور نے میرا اور میری ماں کا بہت خیال رکھا، جتنا وہ کر سکتا تھا اس سے زیادہ ہمارا خیال رکھا۔
بے شک میں دلاور کو پا کر بہت خوش ہوں، لیکن اپنے خدا سے بھی شرمندہ ہوں جس نے گناہ ہو جانے کے بعد بھی میرا پردہ رکھا اور مجھے دنیا والوں کے سامنے عزت بخشی۔